پچھلے ہفتے ایپیسوڈ نہ اپلوڈ کرنے کی کچھ وجہ تھی. میری گاڑی جو کہ ایک میڈیکل سٹور کے باہر میں نے کھڑی کی اور میں اندر دوا لینے گیا. جب میں واپس آیا تو میری گاڑی چوری ہو چکی تھی. تو ان سب پریشانیوں میں اور لیگل پروسیجرز میں لیگل پروسیس میں سارا ٹائم میں پورا ہفتہ بزی رہا. گاڑی اب تک نہیں ملی ہے، لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. اسی کے ساتھ آئیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. نائنٹین 48 ورلڈ وار 2 کے اختتام کے کچھ ہی دن بعد فورٹ ناکس کینٹکی میں آسمان پہ کچھ عجیب سی چیز دکھائی دی. 7 جنوری 1948 کی ایک سرد دوپہر گارڈمن آرمی ایئر فیلڈ کے قریب موجود کنٹرول ٹاور کے آپریٹرز نے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ کو آسمان میں گردش کرتے دیکھا، جس میں سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی. یہ واقعہ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے دماغ کو تنگ کر دینے والے واقعات انکلوڈنگ دا مسٹیریس ڈیتھ آف اے کینٹکی نیشنل گارڈ پائلٹ، ان واقعات کو تاریخ میں دا مینٹل UFO انسیڈنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد ایک نوجوان فوجی اپنی نئی ڈیوٹی پہ رپورٹ کرنے فورٹ کیمبل، جو کہ گارڈمن آرمی بیس کے علاوہ ایک دوسرا آرمی بیس کینٹکی میں ہی موجود تھا، وہاں پہ آیا. یہ آرمی بیس فورٹ ناکس کینٹکی سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف 130 میل کے فاصلے پہ بنا ہوا تھا. اس نوجوان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران بہت سی عجیب و غریب چیزوں کو وٹنس کرنے والا ہے. آگے کی کہانی اس نوجوان کی ہی زبانی آپ کو سناؤں گا. ویلکم ٹو آفٹر آورس. لیٹ دا ٹیرر بگن. میں فورٹ کیمبل کے قریب ہی بڑا ہوا اور ایک نوجوان فوجی ہونے کے باوجود میرا دماغ ہمیشہ سے ہی عجیب و غریب چیزوں کو لے کر کافی اوپن تھا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر کے گھومتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. سوال تو یہ ہے کہ میں غلط وقت پہ غلط جگہ کیوں پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں پہنچ کر جو میں نے دیکھا، کیا اس کی کبھی بھی کوئی ایکسپلینیشن ملے گی؟ وہ لوگ جنہوں نے کینٹکی گابلنز کے واقعے کو سنا ہے، جو کہ 1955 میں رونما ہوا تھا، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ 4 آرمی آفیسرز پہ مبنی ایک سیکیورٹی ڈیٹیل کو بھی فورٹ کیمبل سے ڈسپیچ کیا گیا تھا تاکہ اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آئے گا، مجھے اس کا خاص اندازہ نہیں تھا. شاید اس زمین کے ساتھ ہی کچھ مسئلہ ہے. میرے سامنے رونما ہونے والے واقعات میں کچھ ایسے واقعات بھی تھے جن میں نے ایک فوجی کو رات کے اندھیرے میں میروانہ پلانٹس نکالتے ہوئے دیکھا، جنہیں دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ انہیں کئی عرصے سے اگا رہا تھا. پھر کچھ پریشان کر دینے والے واقعات، جیسے ایک مرتبہ ایک نوجوان فوجی کی سوسائیڈ، اس کو مردہ حالت میں درخت پہ لٹکے دیکھا. پھر وہ واقعات جو کہ آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے.
میرے ساتھ زیادہ تر واقعات رات کے پہر پیش آئے جب میں پیٹرولنگ کر رہا ہوتا تھا، لیکن یہ ایک واقعہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، یہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میں اپنے کپڑے لانڈرومیٹ سے واپس لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں خوش نصیب تھا کہ ایک جونیئر سولجر ہونے کے باوجود مجھے ایک چھوٹا ہی صحیح لیکن ایک اپارٹمنٹ دیا گیا تھا رہنے کے لیے۔ اس واقعے کی شروعات ارلی 1987 میں ہوئی۔ مجھے فورٹ بریگ نارتھ کیرولینا سے دسمبر 1986 میں فورٹ کیمبل ری اسائن کر دیا گیا۔ ملٹری پولیس کے ساتھ مجھے اسائن کیا گیا، لیکن یہ سب ہونے سے کچھ وقت پہلے ایک رات فورٹ کیمبل کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں سیٹل ہونے کے بعد میں قریبی ایک لانڈرومیٹ میں اپنے کپڑے دھونے کے لیے گیا۔ میں کافی لیٹ رات تک باہر رہا، لوکل آرکیڈ گیمز کھیلتا رہا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر اپارٹمنٹ میں تو اس کا اپنا لانڈرومیٹ ہوتا ہے، لیکن میرے اپارٹمنٹ کا جو لانڈرومیٹ تھا اس کی مشینز بہت ہی انریلائبل تھیں، خراب ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے قریبی ایک لانڈرومیٹ جانا پڑا۔ اپنی لانڈری باسکٹ اٹھا کر میں گاڑی سے اتر کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب میں نے آسمان میں کچھ جلتی بجھتی لائٹس نوٹس کیں۔ جب ٹھیک سے اس طرف دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ چنوک ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ ایک فارمیشن میں شاید علاقے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کچھ انیوژول نہیں تھا اس میں۔ بیس کے قریب کوئی نہ کوئی جہاز یا کوئی نہ کوئی ہیلی کاپٹر اڑتا ہی رہتا ہے۔ پھر میری آنکھیں چاند کی طرف گئیں، جو کہ بہت ہی زیادہ چمکدار اور کافی حد تک نیچے کی طرف نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو وہ چاند ہی لگ رہا تھا۔ غور کرنے کے بعد میں چلتے چلتے رک گیا۔ وہ جو بھی چیز تھی چاند تو نہیں تھا، کیونکہ وہ گول نہیں، ایک کیوب کی طرح آسمان میں بہت بیلنسڈ ہوا ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ پھر میں نے چنوکس کی طرف دیکھا تو وہ اس آبجیکٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ بھی کوئی ایئر کرافٹ ہی ہوگا، جبکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ وہ کوئی نارمل ایئر کرافٹ ہے۔ نہ کوئی بلنکنگ لائٹس، نہ کچھ اور، صرف ایک بہت ہی بڑی چمکدار کیوب آسمان میں ایک جگہ ہینگ کرتی ہوئی۔ آسمان سے ذرا سا اوپر، جتنا میں دیکھ سکا، اس حساب سے اس کا باہر کا حصہ ٹرانسپیرنٹ تھا اور وہ لائٹ اس کے انٹیریئر میں سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ چمک رہا تھا۔ ہیلی کاپٹرز کو اس کے قریب جاتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ آبجیکٹ سائز میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ چنوکس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک اس آبجیکٹ میں سے ریڈ یا اورنج کلر جیسی کوئی چیز گلو ہونا شروع ہوئی، ٹھیک اس کیوب کے باٹم سے، جیسے آگ نکل رہی ہو۔ 1-2 سیکنڈز کے لیے وہ روشنی نمودار ہوتی اور غائب ہو جاتی۔ اب جب چنوکس اس کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو وہ چیز چلنے لگی مطلب ایکسیلریٹ نہیں ہوئی، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے موو ہو گئی جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دی ہو، ایک اسٹریٹ لائن میں۔ وہ چیز تقریباً 1 میل کا فاصلہ چند سیکنڈز میں ہی مکمل کر رہی تھی، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے اور جو بھی لوگ اس وقت اس چیز کو دیکھ پا رہے ہوں گے ان کے لیے بہت ہی عجیب بات تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر ایک جھٹکے میں کیسے طے کر رہی ہے۔ وہ چیز دوبارہ وہاں پہ رک گئی اور اس کے بعد چنوکس اس کے قریب بڑھنے لگے اور پھر وہ دوبارہ وہاں سے موو ہوئی۔ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ یہ ہوتا رہا۔ وہ 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے ایک جگہ کھڑی ہوتی، جیسے ہی ہیلی کاپٹرز اس کی طرف بڑھتے وہ چیز موو کر جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہیلی کاپٹرز کو ٹونٹ کر رہی تھی، ان کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دیکھو میری ٹیکنالوجی
تم لوگوں سے کتنی اوپر ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ چلتا رہا، اس کے بعد وہ چیز آسمان میں ہی کہیں تیزی سے غائب ہو گئی اور پھر وہ واپس نہیں آئی۔ میں یہ سب دیکھنے میں اتنا مشغول ہوا تھا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پارکنگ لاٹ میں میرے علاوہ بھی اچھے خاصے اور لوگ موجود ہیں جو یہی سب دیکھ رہے تھے جو میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں پہ موجود ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے دیکھا یہ ابھی کیا ہوا ہے، یہ کیا تھا؟ اس شخص نے سر ہلا کر کہا، مجھے نہیں پتا۔ میں اپنی لانڈری باسکٹ لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا اور وہ رات یہی سوچتے ہوئے کٹ گئی کہ یہ آخر کیا ہوا ہے میرے ساتھ، آخر میں نے یہ کیا دیکھا ہے۔ اگلے دن جب میں آرمی بیس پہنچا تو پتہ چلا کہ اس بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، نہ کسی نیوز پیپر میں کوئی خبر چھپی ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی بات تھی، ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ صرف میں نے نہیں کئی لوگوں نے وٹنس کیا، لیکن اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تعجب بھی نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کی باتیں گورنمنٹ اکثر کور اپ کرتی ہے۔ بس ایک افسوس ضرور ہو رہا تھا کہ جب کوئی بھی سولجر وار پہ سے واپس آتا ہے تو وہ اپنی فیملی سے ایسی کوئی بات شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی اس کو جج کرے گی اور وہ سمجھ نہیں پائے گی کہ وہاں پہ جب وہ موجود تھا ڈیوٹی پہ تو اس کو بہت سے مشکل فیصلے لینے پڑے، جسے PTSD بھی کہتے ہیں۔ فیملیز نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، تو وہ اپنے ہی جیسے دوسرے سولجر سے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا دل ہلکا ہو جائے۔ میرے لیے تکلیف کا باعث یہ تھا کہ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے فیلو سولجر سے، کیونکہ ان میں سے کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ سب کی نظریں مجھے ہی عجیب طریقے سے دیکھتی ہیں۔ میں نے ریسرچ کرنا شروع کی اس بارے میں کہ شاید اس ایکسپیرینس کا مجھے کچھ اندازہ ہو جائے جو میں نے دیکھا۔ میں خود سے ریسرچ کرتا رہا، تو ریسرچ کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہی ایک واقعہ دا مینٹل UFO انسیڈنٹ ہے۔ یہ سب چھپا ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کسی انسان کی موت یا کسی انسان کا غائب ہونا شامل نہ ہو جائے۔ یہی خاصیت ہے اس انسیڈنٹ کی، جسے دا مینٹل UFO انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ جنوری 1948 کی ایک ٹھنڈی شام جب ٹاور آپریٹرز اور آرمی آفیشلز نے آسمان میں چمکدار ایک آبجیکٹ دیکھا تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو ٹھیک 40 سال بعد میں نے کیا، آخر یہ کیا بلا ہے؟ فرق یہ تھا کہ ان کو دیکھنے والی وہ چیز کنفرم ہو گئی جب لوکل ہائی وے پیٹرول آفیسر اور مزید کئی آفیسرز نے اس کی وضاحت کی کہ انہیں بھی یہ آبجیکٹ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت 4 پائلٹس انکلوڈنگ کیپٹن تھامس ایف مینٹل گارڈمین ایئر فیلڈ کی طرف واپس آ رہے تھے، جہاں کنٹرول ٹاور آپریٹرز اس آبجیکٹ کو کافی دیر سے آبزرو کر رہے تھے۔ ایئر بیس پہ واپس آنے سے پہلے ان پائلٹس کو آرڈر دیا گیا کہ وہ قریب جا کر اس آبجیکٹ کو دیکھیں۔ 3 پائلٹس واپس آ گئے کیونکہ انہیں یا تو فیول کی کمی تھی یا ہائی الٹیٹیوڈ پہ جانے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، تو وہ بیس پہ واپس لوٹ گئے۔ واحد ایک مینٹل ایسا پائلٹ تھا جو آکسیجن کی کمی ہونے کے باوجود اس آبجیکٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 15,000 فٹ پہ پہنچنے کے بعد کنٹرول ٹاور آپریٹرز کو مینٹل کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا، آبجیکٹ ٹھیک میرے اوپر ہے اور مجھ سے آدھی سپیڈ میں تقریباً 180
مائل پر آور پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک میٹالک آبجیکٹ ہے اور سائز میں بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ میں مزید اوپر جا رہا ہوں تاکہ اس کو قریب سے دیکھ سکوں۔ 3:15 پہ مینٹل کی آخری ٹرانسمیشن موصول ہوئی۔ آبجیکٹ میری ہی جتنی سپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے، 360 مائلز پر آور کی سپیڈ میں۔ میں 20,000 فٹ کی اونچائی پہ جا رہا ہوں۔ اس سے آگے اگر نہیں جا سکا تو میں چیس کرنا بند کر دوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ 25 سالہ مینٹل کا جہاز پھر زمین کی طرف کریش ہوتا دکھائی دیا اور اس میں مینٹل کی جان چلی گئی۔ گاڈ مین ایئر فیلڈ کی ٹرانسکرپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مینٹل کی گھڑی جائے حادثہ سے ملی تھی، جو کہ 3:18 پہ بند ہوئی تھی کریش ہونے کے بعد، لیکن اس کے بعد اس آبجیکٹ کا کوئی خاص پتہ نہ چل سکا۔ اس حادثے سے قبل کچھ ہفتوں پہلے اس آبجیکٹ کا نظر آنا، لیکن پتہ چلنا کہ وہ ایک دوسرا سیارہ تھا۔ اس حادثے سے قبل کچھ ہفتوں پہلے وہ آبجیکٹ گاڈ مین ایئر فیلڈ کے کنٹرول ٹاور آپریٹرز کو دکھائی دیا تھا، اور اس وقت بھی کچھ پائلٹس کو یہی کہا گیا تھا کہ اس کو چیز نہ کیا جائے کیونکہ وہ ایک دوسرا سیارہ ہے، وینس، ان یوزولی برائٹ وینس۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مینٹل بھی اسی سیارے کو چیز کر رہا تھا، اور ہائی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوئی اور ایئر کرافٹ کا کنٹرول بگڑ گیا اور وہ کریش کر گیا۔ کریش ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اتنا انکانشیس تھا کہ اس نے جہاز میں سے اپنی سیٹ ایجیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ لیکن بے شمار آئی وٹنسز کو اس ایکسپلینیشن سے سیٹسفیکشن نہیں ملی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس چیز کی موومنٹ بہت عجیب تھی، کوئی سیارہ ایسے نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس کو آگ کے گولے کی طرح بھی کہا۔ گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اگر وہ کوئی پلانٹ نہیں ہے تو پھر وہ نیوی ویدر بلون ہے، اور روشنی کی وجہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑنے کی وجہ سے ریفلیکشن ہے۔ یہ ویدر بلون اپنے وقت کا ایک ہائیلی کلاسیفائڈ پروگرام تھا جس کے بارے میں صرف کچھ بڑے افسران کو ہی پتہ تھا، جس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ مینٹل یا پھر اس سے پہلے جن پائلٹس نے اس کو دیکھا وہ اس کی طرف کیوں بڑھے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ وہ ویدر بلون ہے تو مینٹل خود اپنی موت کی طرف نہ بڑھتا۔ یہ ویدر بلونز 60,000 فیٹ تک ہوا میں جا سکتے تھے۔ تجسس کی وجہ سے میں نے مینٹل انسیڈنٹ کی ان کلاسیفائڈ آفیشیل رپورٹ پڑھی۔ اس میں کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ رپورٹ میں یہ ایڈریس کرنے کے بعد کہ وہ پلانٹ ہو سکتا ہے، ساتھ یہ لکھا تھا کہ اسی دوپہر ایک ویدر بلون کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اوہایو میں موجود کلنٹن کاؤنٹی ایئرپورٹ سے، نیوی کی طرف سے۔ رپورٹ اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ آفیشیل کنکلوژن یہ ہے کہ حادثہ دونوں ہی چیزوں کی وجہ سے پیش آیا۔ وینس پلانٹ جو کہ اسٹیشنری ایک جگہ پہ موجود تھا، اور وہ ویدر بلون جو کہ 250 میل ساؤتھ ویسٹ ڈرفٹ ہوتے ہوئے آ گیا تھا۔ سمجھ سے باہر بات یہ ہے کہ ایکسپلینیشن جتنی ریزنیبل ہیں، کیپٹن مینٹل کی ٹرانسمیشن میں بتائی ہوئی ایکسپلینیشن سے ڈیفرنٹ ہے، اور کنٹرول ٹاور آپریٹر کرنل ہکس کی بتائی ہوئی ایکسپلینیشن سے بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کرنل ہکس کے مطابق وہ آبجیکٹ ہوا میں ایک ہی جگہ تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ تک رہا، اور جس وقت کرنل ہکس اور مزید آپریٹرز اس کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت مینٹل اس ایب نارملی برائٹ وینس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اچانک ہی اس کی نظر اس ویدر بلون پہ پڑ گئی اور وہ اس کو چیز کرنے لگا۔ مینٹل کو کنفیوز قرار دے دیا گیا اس رپورٹ میں کہ اس کا دھیان وینس سے ہٹ کر بلون پہ پڑ گیا۔ ممکن ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اوہایو اسٹیٹ ایسٹرونامرز نے
کچھ عرصے بعد اس بات کی تردید کر دی کہ وینس کبھی بھی اتنا کلیئرلی ویزیبل نہیں ہو سکتا، وہ بھی دوپہر کی روشنی میں۔ مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ بلون تھا تو مینٹل کی ہاف اسپیڈ مطلب 180 مائل پر آور میں کیسے ٹریول کر رہا تھا، اور پھر اچانک اسپیڈ ڈبل بھی ہو گئی اس بلون کی، اور وہ مزید اوپر کی طرف یعنی ہائر الٹیٹیوڈ پہ جانے لگا۔ ایک ویدر بلون کی نارمل اسپیڈ 11 مائل پر آور کی ہوتی ہے، جو کہ مینٹل کی بتائی ہوئی اسپیڈ سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ آبجیکٹ کی عجیب و غریب موومنٹ کو بادلوں کی وجہ سے ایلیوژن بھی قرار دے دیا گیا اس رپورٹ میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کلنٹن کاؤنٹی ایئرپورٹ جہاں سے وہ ویدر بلون ریلیز کیا گیا تھا، اسی دن وہاں پہ بھی ایک اور برائٹ آبجیکٹ دکھائی دیا تھا۔ ایک وٹنس کے مطابق ہوا ایسٹ کی طرف سے ویسٹ کی جانب چل رہی تھی، تو اگر وہ بلون تھا یا ایئر کرافٹ سے وزن میں کم کوئی چیز ہوتی تو وہ ہوا کی ڈائریکشن میں چلتی، اور وہ آبجیکٹ جتنی دیر نظر آیا اپنا رنگ بدل رہا تھا، وائٹ سے اورنج، پھر ریڈ۔ 7:25 سے لے کر ٹھیک 8 بجے تک، جب تک وہ آبجیکٹ نظروں کے سامنے غائب نہیں ہو گیا، وٹنسز کا کہنا ہے کہ وہ مینٹل اور گارڈمین ایئر فیلڈ پہ نظر آنے والے آبجیکٹ سے زیادہ اسٹرینج بیہیو کر رہا تھا۔ یہی سیم آبجیکٹ ایک ایلیویٹر کی طرح زمین کی طرف آیا اور پھر قریباً 10,000 فیٹ اسٹریٹ چند ہی سیکنڈز کے اندر اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ آفیشلز نے اس بات کو رول آؤٹ کر دیا کہ وہ کوئی اسٹار تھا، کومٹ یا ملٹری ایئر کرافٹ تھا۔ یہ سب کچھ اور وہ جو میں نے فورٹ کیمبل میں دیکھا مینٹل یو ایف او انسیڈنٹ کے 40 سال بعد، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن وہ جو بھی چیز تھی جو میں نے دیکھی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا سامنا اس چیز سے ایک بار پھر ہوگا، اور اب کی بار بہت قریب سے۔